اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. جیسے کہ کسی سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے کہ جو فرشتے تو لکھ ہی رہے نا کرامن کاتبین، تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، بائیں طرف والا، بائیں کہتے ہیں ہمارے دایاں جو ہوتا ہے سیدھا ہاتھ ہوتا ہے اور بایاں جو ہے الٹا ہاتھ ہے، تو لیفٹ ہینڈ بائیں طرف والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ چند چھ گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، لکھتا نہیں، 6 گھڑیاں وہ انتظار کرتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو گناہ کرنے والا اور اللہ سے اس گناہ کا استغفار کرے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ فرشتہ بھی 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، اور اگر وہ شرمندہ ہو اللہ سے اس گناہ کا استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے، فرشتہ لکھتا نہیں ہے ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر ہماری 111، لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 111 کا. ومن و اور من جو کوئی یکسب کمائے گا کرے گا اثمن گناہ فانما تو انما بے شک یکسب کرتا ہے ہو اس کو یعنی گناہ کو علی نفسہ اوپر اپنی جان کے، علی اوپر نفسہ اپنی جان کے، وکان اللہ اور کانا ہے اللہ علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا. 111 رننگ ٹرانسلیشن. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے. اچھا، اس مضمون کو نا ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. سورۃ الفاتر آیت 18 میں آتا ہے اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا. ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کما کر ساتھ لے گیا ہو. یعنی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کون سا بوجھ؟ گناہ کا بوجھ. گناہ کی جو ہم نے گٹھریاں اٹھائی ہوئی ہیں نا وہ انسان خود ہی اٹھائے گا، کوئی اور اس کا نہیں اٹھائے گا. جیسے کچھ روایتوں میں بھی آتا ہے نا، ہم دیکھتے تھے کہ کفار مکہ کسی نے کسی سے کہا کہ ارے نہیں چھوڑو، اس دین پہ نہیں جاؤ، دیکھی جائے گی، میں تمہاری طرف سے جواب دہ ہو جاؤں گا، یعنی میں مطلب یہ کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا. نہیں، اپنے گناہ کا بوجھ ہمیں خود ہی اٹھانا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ آیت جب اسکرین پہ ڈالنی تھی تو عظمیٰ جی جو ان کو ڈالنی تھی ظاہر ہے وہ تو انہوں نے جب یہ ریسرچ کی تو دیکھے اسکرین سے بھی ہمیں کتنے فائدے ہو رہے ہیں. تو یہ دعا، یہ والی آیت 4 جگہ ان کو ملی، ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 4 جگہ ملی. ایک تو سورۃ الفاتر میں، ایک تو جو ہم یہ ابھی پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتر میں، یہ والا پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے. پھر سورۃ البنی اسرائیل میں 150، پھر سورۃ النجم میں، اور چوتھی جگہ ایک اور جگہ بھی تو سورۃ الانعام. جی سورۃ الانعام. جی تو اب دیکھیں کتنا فائدے ہو رہے ہیں نا ہمیں اسکرین سے، کہ ہمیں 4 جگہ قرآن میں یہ وازرتوں وزرا ولا تزرو وازرتوں وزرا اخرى ہے. تو جزاک اللہ خیر. ہماری آئی ٹی انچارج اسکرین شیئرنگ بھی کر رہی ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بہترین اجر دے، آپ سب لوگوں کو بھی اجر دے کہ آتی ہیں، ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے. تو کوئی بوجھ اٹھانے والا یعنی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے گناہ کی سزا سب کو بھگتنی ہوگی. یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا وہ جو کما کر ساتھ لے آئے گا. اب آیت نمبر 112 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. ومن اور جو کوئی یکسب کمائے گا کرے گا خطیئتن خطا او یا اثمن گناہ ثم پھر یرمی تھوپ دے گا، یعنی گلا کر کے تھوپ دے گا، چسپا کر دے گا، بھی ہی اس کو یعنی گناہ کو، بریئن بے گناہ پر، فقدی تو تحقیق تو قد تحقیق، فقد احتملا اس نے اٹھایا، یعنی کہ بوجھ اٹھانا، گناہ کا بوجھ اٹھانا. حمل بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ جو پریگننٹ وومن ہوتی بچے کا بوجھ اٹھاتی، اسی لیے اس کو حمل کہتے ہیں. تو اس نے اٹھایا بہتانن بہتان، و اور اثمن گناہ،
مبیناً کھلم کھلا، یعنی ٹرانسلیشن آیا نمبر 112 کا۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا آیت میں کہ بنو ابیرک نے کیا کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھر دی تھی نا۔ یہودی کے گھر میں جو ہے زرا چرائی اور زرا چرا کے یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اپنے پچھلی آیت پڑھی تھی پچھلی دفعہ، چلا گیا کہ میں نے تو چوری نہیں کی۔ اب وہ یہودی آتا ہے کہتا نہیں، اس نے میرے گھر بنو ابیرک نے میرے گھر پہ پھینکی ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ تو جس طرح بنو ابیرک نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھر دی، یہ زر و توبیق عام ہے جو بنو ابیرک کو بھی شامل ہے، اور ان کو بھی جو ان کسی بد خصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہوتا ہے، چوری کون کرتا ہے اور بہتان جو ہے گناہ کا کسی اور پہ لگا دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 113 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 113 جی۔ و اور لو اگر، لا نہ، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیہ کا آپ پر، اللہ پر کا آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، و اور رحمتہ رحمت اس کی، رحمت ہو اس کی یعنی اللہ کی، لحمت لا البتہ، ہمت ارادہ کر لیا تھا، طائفتم ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یعنی ہپوکریٹس اور منافق، کے یدلو کا بہکا دیں آپ کو، و اور ما نہیں، یدلونا وہ بہکائے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، و اور ما نہیں، یدرونکا وہ نقصان دے سکتے ہیں آپ کو، یدرونا وہ نقصان دے سکتے کا آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، من شیئن کچھ بھی، وَأَنزَلَ و اور انزلہ نازل کی، اللہ نے، علیہ کا آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت و اور الحکمت حکمت کہتے ہیں حدیث کو، تو کوئی حدیث کے انکاری ہو تو ان کو یہ آیت بتائیں، وَعَلَّمَكَ و اور علمہ سکھایا، کا آپ کو، ما جو، لم نہ تکن آپ تھے، تعلم جانتے، وکانا و اور کانا ہے، فضل اللہ فضل اللہ آپ پر، عظیماً بہت بڑا۔ آیا 113 رننگ ٹرانسلیشن، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اللہ تعالیٰ، تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر بڑا بھاری فضل، اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ یعنی اب ہم آیت کا یہ والا حصہ پورشن دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اللہ تعالیٰ، تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص حفاظت اور نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، جو انبیاء پر اللہ کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے۔ طائفتن سے مراد ہوتا ہے جماعت، ٹھیک ہے، جماعت، طائفتن سے مراد جماعت، طائفتن جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرک کی حمایت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے۔ تو وہ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ ساری یہ پچھلی آیات جو ہیں اس قصے سے متعلق ہے، جو بنو ابیرک نے چوری کی تھی اور اس کا الزام جو ہے یہودی پہ ڈال دیا تھا، اس کے گھر میں زرا پھینک کر، تو اور پھر جو ہے اس کے لوگ جو ہے اس کی صفائی پیش کر رہے تھے۔ تو طائفتن جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرک کی حمایت میں، اس کے فیور میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الواقع چور تھا۔ اب آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ
چوری کا الزام دے کر کے دوسرے پر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہاں یہ مطلب ہے، یعنی کہ یہ دوسرے فضل و احسان کا تذکرہ ہے اس آیت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت، اور حکمت کہتے ہیں سنت کو، حدیث کو نازل فرما کر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ضروری باتوں کا علم دے کر فرمایا. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ سورۃ الشورى آیت 52 میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. سورۃ الشورى 52 میں آتا ہے. اور اس طرح بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن لے کر ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. پھر سورۃ القصص 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. اسکرین پہ دیکھیے گا اس آیت کو. اور تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی مگر تیرے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی. ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و احسان فرمایا. ایک سب سے پہلے فضل و احسان فرمایا، نمبر 2 اور کتاب اور حکمت بھی عطا فرمائی، اور نمبر 3 ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے. اور معراج پہ بھی بلایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں بھی سارے مشاہدے کروائے جنت دوزخ کے، اور ہم کافی ڈیٹیل میں لیکچر کر چکے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں. تو یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیت دیکھیں، اپنی توجہ مبذول کریں اسکرین پر، کہ تم اس بات کی ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. تو یہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے علم دیے، کتاب دی، حکمت دی، قرآن دیا، اور جو ہے حدیث دی، اور پھر کچھ چیزوں کی خبریں دی. تو عالم الغیب جو ہوتا ہے، وہ جو خود عالم الغیب ہو اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے، ایسا نہیں ہے. جو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہو، جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہو، وہ تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا. جو دوسرے سے معلومات حاصل کرے، وہی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے معلومات حاصل ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. اب انشاءاللہ 114 114 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لا نہیں، خیرہ کوئی بھلائی، فی کثیر ان کی اکثر، من نجواہم سرگوشیوں میں سے، الا مگر، من جو حکم دے، امرا حکم دے، بھی صدقۃ صدقے کا. نمبر 1 اس میں دیکھیں، ایک تو یہ کہ صدقہ، او یا معروف نیکی کا. نمبر 2 معروف نیکی کا، او یا اصلاح. نمبر 3 اصلاح کا. بین الناسی لوگوں کے درمیان، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، ومن اور من جو کوئی، یفعل کرے گا، ذالکا یہ کام، ابتغاء تلاش کرنے کو، چاہنے کو، مردات اللہ اللہ کی رضا، تو سوفا ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اس کو، نو جو ہے نا ہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہم دیں گے، اجرن اجر، عظیماً عظیمہ بڑا. 114 114 رننگ ٹرانسلیشن. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ یہ راتوں کو خفیہ مشورے کرتے تھے نا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف. ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے. اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. یعنی یہ مطلب ہے، ہم یہ آیت کا یہ حصہ دیکھتے ہیں، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں. یعنی کہ نجوا کا نام لائن اللہ خیرہ فی کثیر من نجواہم. تو نجوا کہتے سرگوشی سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل میں اتنا برا لگتا ہے، اکثر 2 خواتین یا مردوں کی محفل میں 2 مرد محفل سے الگ ہو کے اکیلے باتیں کریں گے نا، نجوا کریں گے. تو بعض دفعہ سب کے درمیان بیٹھ کے 2 آدمی باتیں اس طرح خفیہ
نجوا کرے، سرگوشی کرے تو بہت برا بہت مایوب معلوم ہوتا ہے، اور بعض لوگ سب کو وہم ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف تو کوئی باتیں نہیں کرتے، حالانکہ جو نالج والا ہوتا ہے، جس کو قرآن کی نالج ہوتی ہے، وہ اس طرح کا نہیں خیال کرتا، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بتایا کہ نجوا سرگوشی سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کا دوسرا حصہ، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے۔ ہاں، کب سرگوشی آپ کب کر سکتے ہیں؟ 3 صورتوں میں کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ صدقہ خیرات کی کوئی دینے کی بات کر رہے ہیں، یا کوئی معروف کا حکم دے رہے ہیں، جو یہ معروف ہوتا ہے کسی جو ہر قسم کی نیکی کو جس میں شامل ہے نا، اور نمبر 3 یا اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورہ کہ لوگوں کے درمیان کوئی پھوٹ ہو گئی تو اس میں اصلاح کروا دیں، تو خیر پر مبنی ہے، جیسے کہ یعنی صدقہ خیرات، معروف جو ہر قسم کی نیکی کو اس میں شامل ہے، اور اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح کے بارے میں مشورے کریں جو خیر پر مبنی، تو یہ خیر پر مبنی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ان امور کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو آپ جو ہے نا چپکے چپکے بات سرگوشی اور نجوا کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو صدقہ دینا ہے، وہ محفل میں بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو تو منہ پر تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم جو آپ غریب ہیں، آپ کو ضرورت ہے تو مجھ سے لے لیں، کوئی ایڈ میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں، تو اس کے متعلق آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں کہ لوگ چلے جائیں تو ذرا ان کو ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 اگر چیزیں ہوں، صدقہ خیرات کی بات کرنی ہو، کوئی نیکی کی بات کرنی ہو، معروف بات کرنی ہو، اور لوگوں کے درمیان بات کرنی ہو جو کہ خیر پر مبنی ہو، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لیکن یہ تو بیٹھ کے مشورے کرتے تھے اللہ اور رسول کے خلاف، ہپوکریٹس جو تھے، منافقین جو تھے۔ تو ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں کے میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ اب تیسرا، اب جو ہے ہم آیت کا دوسرا اور تیسرا پورشن دیکھتے ہیں، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کیونکہ اگر اخلاص یعنی رضا الہی کا مقصد ہے، کیونکہ اگر اخلاص یعنی رضا الہی کا مقصد نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا، نعوذ باللہ من الریا والنفاق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا اور نفاق سے بچائے۔ ہر ایک میں، ہر بات میں کیا ہو کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی یہ کام کرے گا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے، تب تو یہ ہے کہ وہ عمل کا ثواب ملے گا، ورنہ تو بڑے سے بڑا عمل بھی جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا، چاہے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹرائی بلینز، اور کتنا بھی آپ خرچ کر لیں، جان سے کر لیں، مال سے کر لیں، اللہ کی رضا الہی نہیں اس کام میں، تو پھر وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر ہم آیت کا آخری حصہ دیکھتے ہیں، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے، یعنی احادیث میں جو یہ اعمال سارے بتائے نا، اللہ اوپر جو بات ہوئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی اور پار جتنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے، تو ہم جو ہے برائی نہیں پھیلانی چاہیے، اس کی اشاعت نہیں کرنی چاہیے، کسی پہ اسکینڈل ہو گیا اس میں اس کی اشاعت نہیں کرنی چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہیے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، تہمتیں ہیں، برائیاں ہیں، فلاں کی بیٹی ایسا چلی، فلاں کی بہو ایسا چلی، فلاں ادھر چلی گئی، فلاں نے یہ کیا، فلاں کے گھر کے کھانے میں نمک کم تھا، محفلوں کے بھی راز نہیں کھولنا چاہیے، لیکن نیک بات کی اشاعت کریں، جس طرح برائیوں کی اشاعت ہوتی ہے اس طرح نیکی کی اشاعت کریں کہ فلاں جگہ یہ نیک کام ہو رہا ہے، فلاں جگہ کوئی اسکالر آئے ہوئے ہیں، فلاں جگہ کوئی درس ہوگا، ایک اچھی بات ہوگی، جیسے آپ یہ نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے، جیسے آپ یہ حلقہ کرتی ہیں الفرقان کا سب مل کے، تو دور و نزدیک پورے نیو یارک کو، زوم پہ تو آپ ورلڈ اوور بتا سکتی ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اور آج سے ٹارگیٹ رکھ لیں کہ ہر بہن 10 بہنوں کا ٹارگیٹ رکھ لیں کہ میں پورے ورلڈ اوور سے اپنی کزنس، اپنی سہیلیاں، اپنی رشتہ داروں کو میں لاؤں گی، اور 10 کا ٹارگیٹ رکھ لیں، ہر بہن کتنے کا؟ 10 کا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نیت کا بھی اجر دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کریں، کیونکہ دیکھیے آتا ہے نا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جو نیک کام ہوتے ہیں اس کی بھی اشاعت ہم کرتے ہیں تو بڑا ثواب ہے، تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کام جو ہے یہ نیکی کا کام ہے نا، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بولیں
تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے ثواب ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں، دوستوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں، نفلی نمازوں، نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتایا گیا ہے۔ اگر آپ دو بگڑے ہوئے لوگوں کو، دو لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے لوگوں کو جو ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے، ملوا دیں گی، صلح صفائی کریں گی، ہاں اس میں آپ جو ہے نا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ اب دو میں جھگڑا ہو گیا، جیسے ٹھیک ہے فاطمہ اور فریدہ میں، تو اب فاطمہ کو کہیں گے نہیں نہیں، فاطمہ برائی کری فریدہ کی، تو آپ کہیں گی نہیں نہیں، فریدہ نے تو آپ کے متعلق تعریفیں کرتی ہیں، وہ تو کہتی وہ تو میری بہت اچھی دوست ہے، تو کیا ہوگا، اس کا دل بڑھے گا، ٹھیک ہے، دونوں کو، دو فریقین جو لڑے ہیں ان کو آپ ایک دوسرے کی اچھائی بتائیں گے کہ نہیں ہم نے تو کوئی برائی نہیں سنی، حالانکہ وہ کری تمہارے خلاف، تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ صلح کرانے کے لیے آپ صلح کرائیں گی رشتہ داروں کے درمیان، باہم ناراض لوگوں کے درمیان، تو آپ کو کیا ہوگا، نفلی روزوں کا ثواب ملے گا، نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا، نفلی صدقہ و خیرات سے بھی افضل بتلایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیر اور جمعرات اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اور اگر جب اعمال نامے پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب اعمال نامے پیش ہوتے ہیں تو اگر دو افراد بات نہیں کر رہے ہوتے، دو فریقین، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، اور وہ 3 دن سے زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے اعمال نامے پیش نہیں ہوں گے۔ جب اعمال نامے ہی نہیں پیش ہوں گے تو ہمارا حساب کتاب اور جنت دوزخ کا فیصلہ کیسے ہوگا نا، تو یہ بہت بری بات ہوتی، دو لوگ نہ بات کریں، اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیر جمعرات کو اعمال نامے نہیں پیش ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو نفلی روزوں، نفلی نمازوں، نفلی صدقات اور خیرات سے بھی افضل بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ضرور دو لوگوں میں صلح کرا دیں۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا بات سیکھی اس آیت میں، آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، کوئی سرگوشی کرے، کوئی خیانت کرے، کوئی بات کو چھپائے، تو یہاں اگر ہم نجوا کرتے ہیں محفل میں بیٹھ کے تو کیا کرنا چاہیے، اگر کسی کو صدقہ خیرات دینا ہے تو بات کر سکتے ہیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، سب کے سامنے نہ بولیں کہ اس کو ہم کوئی ایڈ دے رہے ہیں، کوئی مدد کر رہے ہیں، کوئی پیسہ دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور پھر نیکی کی بات ہو تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے، اور صلح کرانا ہو کہ بھئی یہ دو لڑے ہوئے ہیں، چلو ان کی ہم صلح کرا دیتے ہیں، آج محفل میں آئی ہیں تو پھر آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، ابھی دونوں بیٹھے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکی کی بات کی اشاعت کرنا، جیسے کوئی بھی نیکی کی بات ہو، اور میں نے درس کی مثال اس لیے دی کہ جب اتنے اس میں اجر آ رہے ہیں، اتنے ثواب آ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ بھی ثواب کما لیں، اور زندگی میں جو بھی نیکی کی آپ کی آتی ہے باتیں اس کا چرچا کریں، اس کو عام کریں، اور ہر بہن جو ہے ہماری، ہر سسٹر 10 بہنوں کو لانے کا ٹارگیٹ رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ زوم پہ تو بہت گنجائش ہوتی ہے، 100 کے قریب بھی آ سکتی ہیں خواتین، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ورلڈ اوور سے، کہ جو ثواب آپ کو مل رہے ہیں اللہ سے آپ جڑیں، کیونکہ ایک ربانی ہوتا ہے، تو سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا کہ ربانی بننا ہے ہمیں، ربانی وہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ایسا ہو جائے جسے کوئی دیکھے تو دیکھنے والوں کو اللہ یاد آئے، جہاں نماز نہیں ہو رہی نماز کروا دے، جہاں صدقہ خیرات نہیں ہو رہے وہ کروا دے، جہاں نیکی کے کام نہیں ہو رہے وہ کروا دے، تو وہ ربانی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ تو پھر یہ ہے کہ ربانی کون ہوتا ہے، جو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے لوگوں کو، اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے نا، تو اللہ سے جوڑے لوگوں کو، تو بڑے انعام ہیں بڑے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی رضی اللہ عنہ، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بھی ایمان لے آیا تو تمہیں سرخ اونٹوں کی سے زیادہ ثواب ہے۔ اس وقت سرخ اونٹ جو ہوتے تھے بہت قیمتی سرمایہ ہوتے تھے، بہت مہنگی سواری ہوتی تھی، آج اونٹ تو آج کل بھی مہنگے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ اپنی کوئی مہنگی چیز رکھ لیں، کوئی اپنی کار رکھ لیں جو بہت سی مہنگی کار ہو، اور جس کے دنیا میں بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں، یا کوئی فلائٹ جہاز رکھ لیں کہ میرا کوئی پرائیویٹ جہاز ہو، تو کوئی بھی مہنگی چیز، تو اتنا آپ کو ثواب ملے گا اللہ سے جوڑنے کا، اس محفل میں لانے کا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حتیٰ کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ اسے ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے قریب لانے کے لیے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی تعامل نہ کرے، جیسے ایک بہن کی دوسرے بہن کی پاس دو جو جھگڑی ہوئی ہیں تعریف کر دے کہ نہیں وہ تو تمہارے متعلق کچھ نہیں کہتی، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، آپ تو اس کے پڑوس میں تھی، وہ تو تعریفیں ہی کرتی ہیں کہ نہیں مجھے تو ایک سہارا تھا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ اچھی تعریف، تاکہ وہ دونوں کے دل جڑ جائیں، حالانکہ اس نے برائی کی بھی ہو۔ یہ دیکھیں یہ ساری تفاصیر میں آ رہا ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا یا اچھی بات کرتا ہے،
تو یہ آیت 114 ہم نے کی. تو اب آیت 114 اس کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں. یعنی جو وسپرنگ کرتے ہیں، جو چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں، ادھر ادھر چھپ کر باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خیر کی بات انسان کسی سے چھپاتا نہیں. چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہی بھائی چھپ کے بات کرے گا نا جو کوئی بات چھپانا چاہ رہا ہے، جو خیر کی بات نہیں. خیر کی بات تو کھلے عام ہوگی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کرے، یہ نمبر 1، یا کسی نیک کام کے لیے، یا لوگوں کو معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی کو کچھ کہے، تو یہ بھلائی ہے. ان 3 کاموں میں آپ جو ہے وسپرنگ کر سکتے ہیں. یعنی کسی کی ذات سے متعلق کوئی بات ہو تو اوپنلی کہنے کی بجائے اس کو چھپ کے کہا جائے تاکہ دوسروں کی عزت پامال نہ ہو. خاص طور پر اگر کسی کو صدقہ دینا مقصود ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا پھرے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. تو یہاں پہ ہمیں آیت نمبر 114 میں بہت سیکھنے کی باتیں ملی. زبردست شرعی قاعدہ ہے جس میں دین نے ہمیں سرگوشی کرنے، وسپرنگ کرنے کا بھی طریقہ بتایا. سرگوشی کیا ہے اصل میں؟ یہ وسپرنگ، یہ نجوا، یہ سرگوشی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے. یہ نجوا کا ورڈ یاد کر لیں اس آیت میں جو آیا، ایک چھوٹی سی چیز چپکے چپکے باتیں کرنا. نجوا جو ہے سرگوشی، وسپرنگ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سے چپکے چپکے باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنتا ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے، ان کے بھی دوسروں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ان کا بھی سلیقہ سکھا دیا، کیونکہ بہت آڈ لگتا ہے. بعض لوگ تو یہ کر لیتے ہیں کہ شاید میرے خلاف، اب 3 باتیں کری تو تیسرا تو یہی سوچے گا نا، یا تیسری یہی سوچے گی کہ شاید میرے خلاف باتیں کر رہی، جبھی تو چھپ چھپ کے کر رہی. خواہ ہم تیسرے شخص کو جو ہے ایسا موقع دیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی سلیقہ سکھا دیا کہ اول یہ کہ یہ ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. صرف مجبوری کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے، اور جب کرو بھی تو کسی خیر اور بھلائی کے ایسے کام میں جس کی واقعی ضرورت ہو چھپ کے بات کرنے کی، ورنہ اوپنلی بات کرو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات کان میں کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایسی بات جو دوسروں کو سسپیشن میں مبتلا کرتی. انسان تیسرا جو ہے نا سسپیشس ہو جاتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی محفل کے اندر. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. اور اللہ کی رضا جوئی کی باتیں ساری میں نے آپ کو بتا دی. اس آیت میں تشریح ہم نے کافی کر لی. یعنی سرگوشی کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا اور کرے گا مسلمان تو اس پر بہترین اجر پائے گا. آئی ہوپ اٹس کلیئر. 114 از کلیئر. اچھا اب 115 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن مجھے بہت اچھی لگی. بولے تو کون سا اخلاق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمیں سکھایا. اور جبھی تو کہا نا کہ تزکیہ نفس کرے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، ایسا پیغمبر بھیجیے اللہ تعالیٰ. تو پیغمبر مبعوث ہو گئے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کرے وہ؟ یتلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. اے اللہ ایسا نبی مبعوث فرمائیے. آپ ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا کی، اور 2500 سال بعد ان کی دعا کے مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. اور پھر آپ جب 40 سال اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بناتے ہیں اور وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر کتابیں پڑھے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کی ظاہر و باطنی جو ہے پاکیزگی کرے. ظاہری پاکیزگی کا علم دے، وضو ہے، طہارت ہے، غسل ہے، تیمم وغیرہ ہے. اور باطنی پاکیزگی جو ہے حسد، جلن، جیلسی، انوی، کینہ، بغض وغیرہ کو ختم کرے. تو دیکھیے یہ اخلاقی باتیں تزکیہ نفس کر رہی ہے نا، ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، ہماری نفس کو پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے. ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اخلاق ہے اچھے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے پڑھا، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی آپ سے نے ہر بات کر کے دکھاتی اور پھر اس پہ عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. تو ان کے عمل میں قرآن تھا. تو وَيُزَكِّيهِمْ یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، اور ان کو کتاب کا علم دے. وَيُعَلِّمُهُمْ، دیکھیں علم والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، احادیث مبارکہ سے بڑی حکمتیں ملتی ہیں، وہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. جو آپ دیکھیں جو سوال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں
پڑھ کے علم حاصل کر کے فتاویٰ لیول تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ حکمت کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا، حج میں مجھے مسئلہ ہو گیا، رمضان کے روزوں میں یہ مسئلہ ہو گیا، تو کتنے ہمیں علماء جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو علم حاصل کر کے تو وہ سب جواب دے، تو علم جو ہے روشنی ہے، اور اندھیرے سے ہم نکل جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آج کتنے اچھے ہمیں لیسن ملے نجوہ میں، وسپرنگ میں۔ تو اب تو چلیں، اب آیت 115 ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ومن، و اور من، جو کوئی، یشاقق الرسول، یشاقق مخالفت کرے گا، الرسول رسول کی، من بعدی بعد اس کے، اور روٹ ورڈ جو ہے نا آپ کے جو ہاتھ میں جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، یہ آپ کے گھر میں ہے تو الہدا کا، اس کے آخر میں سارے روٹ ورڈ آیت نمبر کے ساتھ دیے گئے۔ یشاقق مخالفت کرے گا، الرسول رسول کی، من بعدی بعد اس کے، ما جو، تبینہ واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، ویتبع اور پیروی کرے گا غیرہ سوائے، سبیل المؤمنین سبیلی راستے کے، المؤمنین مومنوں کے، نولیہ ہم پھیر دیں گے اس کو، ہم، ولی پھیر دیں گے، ہی اس کو، ما جو، تولا ما جدھر، تولا وہ پھر گیا۔ دیکھیں ماں کا مطلب نہیں ہوتا ہے جو ہوتا ہے، اب یہاں کانٹیکس میں ماں کا مطلب جدھر ہے، جو لے کے بیٹھے ہوئے قرآن وغیرہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وہ اس کو انڈر لائن کر لیں، اگر نہیں ہے تو بعد میں جب اپنا قرآن آپ پڑھیں گی تلاوت کریں گی تو پھر اس کو انڈر لائن کر لیجیے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں بھی ہے تو آپ جو ہے اپنے قرآن پڑھنے والے قرآن پہ بھی کر سکتی ہے انڈر لائن۔ وَنُسْلِهِ اور ہم جھونکیں گے اس کو، اور ہم نسلی جھونکیں ہی اس کو، ونسلی ہم جھونکیں گے اس کو، اس میں 3 ورڈ ہے، جہنما جہنم میں، وسعت اور ساتھ کتنا برا ہے، مسیرہ ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ۔ آیت 115 رواں ترجمہ، جو شخص باوجود رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے جو وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے 115 میں کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی ایک ہدایت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے دی، صحیح اور غلط میں فرقان آ گئی، فرق محسوس ہو گیا، کرائٹیریا مل گیا، ایک فرقان مل گئی۔ فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو ایک فرقان مل گئی، صحیح اور غلط کا راستہ مل گیا، ہدایت کے واضح ہو گئی۔ تو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ یہ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے راستے اور منہاج سے جو انحراف بھی کفر و دلال ہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا، اس آیت میں سبیل المومنین آیا ہے نا کہ مومنوں کا راستہ، تو سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا ہے، یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے، یعنی کسی بات پہ امت کا اجماع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، امت جو ہے اتفاق کر لیتی ہے، کنسنسس ہو جاتا ہے نا کسی بات پہ، تو اس سے بھی انحراف کرنا، جب علماء نے کسی بات پہ متفق ہو گئے ہیں، کسی مسئلے پہ، کسی معاملے پہ، تو اس کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اجماع امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء و فقہا کا اتفاق ہو، اس سے بھی انحراف کرے، اس سے بھی منہ موڑے تو کفر ہے، یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اتفاق، یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا اتفاق تو بہت سے مسائل میں ملتا ہے، یعنی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے، لیکن اجماع صحابہ رضی اللہ جو ہے کہ بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع اتفاق کے دعوے تو بہت سے مسائل میں کیے گئے ہیں، لیکن فی الحقیقت ایسے اجماعی مسائل بہت ہی کم ہیں، کیونکہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکے ہیں، صحابہ نے کر لیے اجماع، کنسنسس ساری چیزوں پہ جہاں مسئلے آئے، اور فی زمانہ بہت کم ہوتا ہے۔
جس پہ علماء بیٹھ جاتے ہیں اور مفتی اعظم بیٹھ جاتے ہیں، فتاوی دیتے ہیں، جن میں فی الواقع امت کے تمام علماء و فقہا کا اتفاق ہو، تاہم ایسے جو مسائل بھی ہیں ان کا انکار بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کے انکار کی طرح ہے۔ تو جو علماء جو ہے وہ اور ہو جائے تو اس پر بھی ہم انکار کریں گے، تو ایسے ہی ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے اجماع کے انکار کی طرح کفر ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ کبھی بھی میری امت گمراہی پہ اکٹھا، ٹھیک ہے، اور جو ایسی دینی جماعتیں ہوں گی، ایسے گروہ ہوں گے جو دین کو پھیلائیں گے۔ اب ہمارا بھی دیکھیں نا، ماشاءاللہ ہمارا محلہ جمع ہو جاتا ہے، دور نزدیک سے بھی ہماری نیو یارک سے بھی کافی بہنیں جمع ہو جاتی ہیں، سعودی عرب سے بھی ہمارے پاس مریم اس وقت حاضر ہیں تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جو بھی گروپ بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا، تو اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم جو مل کے کام کر رہے ہیں تو ہم پر بھی اللہ کا ہاتھ ہے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، یہ ہم 115 کر رہے تھے، 115 یہ ہماری فنش ہو گئی۔ اب ہم 116 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی 116 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انا بے شک اللہ، اللہ لا یغفرو لا نہیں، یغفرو بخشے گا، ان کے یشرکو مشرک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، ویغفرو اور بخش دے گا، ما جو دونا علاوہ ہوگا، ذالکا اس کی، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، ومن و اور من جو، یشرک شریک ٹھہرائے گا، باللہ بھی ساتھ، اللہ ہی اللہ کے، فقط تو قد تحقیق، دلالم بھٹکنا، بعیدہ دور کا۔ 116 رننگ ٹرانسلیشن۔ اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ، اسے اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایک بتا دے آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا، اس کے ساتھ شریک، اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ یعنی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب جو ہے اس پہ دیکھیے گا، آواز چلی گئی ہے ان کی، لیکن ابھی شاید آ جائیں گی، ابھی لیفٹ نہیں ہوئی ہے نا۔ ہاں لیفٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، میری آواز چلی گئی ہے؟ تھوڑا ویٹ کریں گے۔ اچھا، آواز چلی گئی ہے میری؟ اچھا اچھا، میں دوبارہ آتی ہوں، ٹھیک ہے، آواز چلی گئی، میں دوبارہ آتی ہوں، میں دوبارہ آتی ہوں، میں دوبارہ آتی ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی میری آواز، وعلیکم السلام، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، اب آجی، پہلے چلی گئی، چلی گئی تھی۔ اچھا، تو کہاں سے چلی گئی؟ وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے چلی گئی ہے نا، وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ نکل بھی گئے تھے، اب دوبارہ ہم لوگ میں بھی دوبارہ آئے۔ ہاں اچھا اچھا، ہاں اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب لوگ آ ابھی جائیں۔ اور لوگ آ رہے ہیں۔ ہاں اور لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں سب لوگ باری باری آ رہے ہیں۔ ہاں جی، میں بھی نکل گئی تھی۔ ہاں سب لوگ آ، وہ خود ہی نکل گئے، وہ خود ہی نکال دیا اس نے، خود ہی نکال دیا نا، ہاں نہیں، میں بھی پھر چلی گئی تھی نا، ہاں ہاں میں بھی چلی گئی تھی، ہاں۔ کیا ہوا آپ کا نیٹ چلے، انٹرنیٹ چلے؟ نہیں، میں تو اپنی ڈیٹا سے ہوں، 4G سے ہوں۔ ہاں ہاں، آپ کی جی، آپ کی آواز چلی گئی تھی پہلے نا، آواز چلی گئی، اچھا اچھا، ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے جب DC ہونے لگتا ہے تو پہلے آواز جاتی پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جی جی ہاں جی، اب سے آنے شروع ہو گئے سب۔ ہاں سب آنا شروع ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ چلیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب لوگ آ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، جو لوگ جتنے تھے، تو پھر
اب مجھے بتائیے گا کہاں روکا تھا ہم نے؟ عظمیٰ جی ہم نے کہاں روکا تھا؟ تو وہیں سے شروع کریں گے. کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ کہاں تک سنا تھا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے کہاں تک سنا تھا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ 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 میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلی گئی، آواز نہیں آ رہی. اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ آتی ہوں. اچھا میری آواز آ رہی ہے؟